اپنی کی نسل سے تھے اور
اور اس قوم عمالقہ کا نسل سے ہی یہ نمرود ابن کنعان تھا، اور عراق میں اس کی حکومت عراق سے شروع ہوئی اور پوری دنیا پر اس نے حکومت کی۔ نمرود ابن کنعان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام آزر تھا، اور آزر جو ہے مذہبی امور کا وزیر تھا۔ جو آزر تھا وہ مذہبی امور کا وزیر تھا، اور یہ کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد۔ اس کا کام کیا تھا کہ جہاں کہیں بھی خود کھانا بنانا ہوتا، جہاں کہیں بھی خود بنانے ہوتے، خود پہنچانے ہوتے، مجاہد رکھنے ہوتے، خود کھانا ہوتے، تو یہ سارے انتظامات آزر کے ذمہ تھے۔ یہ کام کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے، ایک طرف وہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ پیغمبر ہے کہ جو بہت شدت ہے، اور دوسری طرف وہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہے کہ جو بہت فروش ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو گرانے والے، توڑنے والے، ختم کرنے والے، اور آپ کے والد آزر وہ بتوں کو بنانے والے، وہ بت خانہ بنانے والے، وہ بت قطع بنانے والے، اور بت بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور دوسری سمت کا بیٹا، وقت کا پیغمبر، اللہ رب العزت کا برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے اور والد کے مقابلے، قوم کے مقابلے، اس زمانے کے تمام کافروں کے مقابلے میں اکیلے تنہا جو ہے توحید کر دعوت لے کر کھڑے ہوئے، دعوت لے کر کھڑے ہوئے۔ تو آپ جو ہے لوگوں کو جو دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کا سامنا ہے توحید کی دعوت دینے کے اعتبار سے اپنی قوم، اپنے والد سے، آزر سے۔ آپ کا واسطہ ہے توحید کی دعوت دینے کے اعتبار سے اپنی قوم سے۔ آپ کا سامنا ہے توحید کی دعوت دینے کے اعتبار سے وقت کے حکمران جابر ظالم کافر نمرود ابن کنعان سے۔ اب سارے لوگ مخالف ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور آپ اکیلے تنہا سارے ہی لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے توحید کی دعوت دے رہے۔ تو علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے مفسر گزرے، اور ان کی تفسیر ہے تفسیر خازن۔ اس تفسیر خازن کے اندر فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 اشخاص ہیں۔ اثنان کافران، 2 کافر، و اثنان مسلمان، اور 2 مسلم، 2 کافر اور 2 مسلم۔ جو کافر تھے 2، اور میں ایک نمرود ابن کنعان تھا، دوسرا بخت نصر، یہ ایرانی بادشاہ تھا اور مجوسی تھا۔ یہ 2 کافر تھے۔
جو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے اور اقتدار مسلمانی دو مسلم وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے نمبر پر حضرت ذوالقرنین، یہ دو بادشاہ ذوالقرنین جو تھے یہ یونان سے تھے، یونان سے ان کا تعلق تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کے زمانے کے تھے، تو انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکمرانی کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ ان کے علاوہ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں کسی اور شخص کی حکمرانی نہیں ہوئی، تو پوری دنیا میں حکمرانی کرنے والا وقت کا جابر غالب کافر مشرک بادشاہ نمرود ابن کنعان سے سامنا ہوا اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو انہیں دعوت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید دی، تو قرآن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ضد پر اڑ گیا، ہر دھرمی پر اڑ گیا، بڑا ہی ضدی تھا، بڑا ہی متکبر تھا، بڑا ہی غرور رکھنے والا تھا یہ بادشاہ نمرود ابن کنعان، اور اس نے عمر بھی بڑی بات مفسرین لکھتے ہیں ان کی عمر نمرود ابن کنعان کی تقریباً 400 سال تھی، نمرود ابن کنعان کی عمر، تو اتنی عمر پانے والا یہ حکمران تھا لیکن ضدی تھا اور بات کو نہ ماننے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے جھگڑا کیا، بجائے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا قبول کرتا۔ اب جو نمرود ابن کنعان نے جھگڑا کیا، قرآن کریم کے الفاظ میں اس کے جھگڑے کو اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ایسے حق اور سچ پر، حقانیت پر، سچائی پر مبنی ہے کہ جس طرح میں کوئی شخص اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھے، ایسا یہ سچا واقعہ ہے جو اللہ رب العزت قرآن کریم میں جس سے متعلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ کو بتا ہی دے گئے، تو یہ واقعہ ایسا سچا ہے جیسا کہ خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو اس وجہ سے طرح کے الفاظ آئے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرح کہ حال جب جس نے جھگڑا کیا، جھگڑا کس نے کیا؟ نمرود ابن کنعان نے، کس سے جھگڑا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے، کس کے بارے میں جھگڑا کیا؟ فی ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے، اللہ جل جلالہ کے بارے، خالق کائنات کے بارے، مالک کائنات کے بارے، رازق کائنات کے بارے میں نمرود ابن کنعان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، جبکہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ لا کر بتلا دیا کہ اسے جھگڑا کرنا نہیں چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا جملہ معترضہ اللہ تعالیٰ درمیان میں لے کر آیا، فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اللہ جل جلالہ نے اسے مملکت، سلطنت، بادشاہت عطا فرمائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کے حضور شکر گزار ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ نے پوری دنیا پر مجھے حکمرانی عطا فرمائی ہے، بادشاہت عطا فرمائی ہے، مملکت عطا فرمائی ہے، تو کیوں نہ میں اپنا رب کا شکر گزار ہوتا بن جاؤں۔ اور اللہ کے
बाप को मारने वाला बन जाओ और अपने अपने सारे सर झुकाने वाला बन जाओ, तो पूरा में अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बन जाओ। और इसको अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाह दी, होना चाहिए देना शुक्रगुजारी, शुक्रगुजार बंदा बन जाता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने जुमला मुतअद्दिदा दिखा के लिखा अन आताहुल्लाहुल मुल्क, इसे घेरे जो बड़ी दुनिया में हुक्मरानी दी, लेकिन ये शुक्रगुजार ना बना और शुक्रगुजार बनने के बजाय उल्टा अल्लाह के पैगंबर से झगड़ा शुरू कर दिया, झगड़ा शुरू कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारुफ कराया। क्या तारुफ कराया, किस अंदाज में कराया, तो समाप्त फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बियल्लज़ी युहयी, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी अता करता है, वयुमीत, और मेरा रब वो है जो मौत देता है। ये तारुफ कराया। इस बदबख्त हुक्मरान ने नबूवत यूं के नाम ने ये कहा कि जिंदा तो नहीं कर सकता हूँ, मौत तो नहीं दे सकता हूँ। ये अहमक था, बेवकूफ था। अगर ये इसकी गहराई में ज़्यादा अल्फाज थे तो समझ जाता कि जिंदगी से मुराद वो जिंदगी जिससे इब्तिदाअन रूह बनी, जिस्म बना, जिस्म बना और जिस्म बनकर उसमें रूह डाली गई, फिर उसमें सांसें जारी की गई, फिर उसकी धड़कनें चलाई गई, उसके आज़ा में हरकत पैदा की गई, कुव्वत विलायत, कुव्वत इसरार, कुव्वत बयाई, कुव्वत समझ फहम, ये जिसके हुक्म से अदा की गई असल जिंदगी ये। तो इस बेवकूफ ने यह समझ लिया कि जिंदगी से मुराद ये जिंदगी है कि जिसको जिंदा छोड़ दिया तो ये जिंदगी देना है, जिस जिंदे को मौत खत्म करा दिया तो ये जिंदा देना मौत देना है। अगर इस तरह किया जाए तो दुनिया के अंदर कितने तकलीफ करते हैं, हर बातिल खुदा है, हर बातिल खुदा है और हर फांसी पे लटकने वाले को आजाद करने वाला खुदा है। तो इस तरह के दुनिया में बेशुमार वाक़यात हैं, कितने कातिलों को छुड़ाया जा रहा, कितने बेगुनाहों को मारा जा रहा। तो जो छोड़ने वाला है कातिल को, गोया के लिए उसका खुदा बन गया, और जो मौत देने वाला है एक शख्स को, गोया के लिए उसका खुदा बन गया। तो इस तरह जो दुनिया के अंदर बेशुमार खुदा बन जाएंगे तो किस किस की बात में चलोगे, किस किस की बात में चलोगे। तो इस अहमद ने यह समझ लिया जिंदगी और मौत से मुराद ये है कि जिसको मैंने मौत मिलने की उसे छोड़ दिया तो ये जिंदा करना है, और जिसको जिंदा रहना था उसको मौत दे दी तो ये इसको मौत देना है। तो ये एक ताकत रखने वाला मैं खुदा कहलाएगा। इस अहमद ने यह समझ लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, तो किसने कहा कि जिंदगी तो मैं भी देता हूँ और मौत भी देता हूँ। तो जिसको काजी ने हुक्म दे दिया था इसके हुक्मरानी ने कि इसको सजाए मौत होनी है, तो उसको नमूने इब्न किनान के सामने लाया गया और कहा कि देखो इसको फांसी होनी थी, इसे पकड़ा था, लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूँ, जाओ तुम आजाद हो। एक उनके सामने से शख्स गुजरा, कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तो कहने लगा देखो इसे पकड़ कर लाओ, और कहने लगा देखो ये जिंदा था, इसको फांसी नहीं हुई थी, इसको कोई सजा नहीं मिली थी, लेकिन मैं इसे कत्ल करा रहा हूँ। तो उसे कत्ल करा दिया, तो देखो मैंने मौत दे दी, उसे छोड़कर मैंने जिंदा जिंदगी दे दी, इसे मैंने मार कर मौत दे दी। तो ये ताकत तो मेरे पास ही जिंदगी और मौत देने की, एक और क्या नबूवत मिलने की नाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अहमद इस तरह नहीं समझेगा, या अहमद इस तरह नहीं समझेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बजाय इसके कि इसी को मज़ीद गुज़ारना करते, अगला सवाल कर दिया कि मेरा रब तो वो है या
الشمس من المشرق، جو سورج مشرق سے لاتا ہے، اگر تو سچا راہ لے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو لے کر آنا ذرا مغرب سے، سورج کو مغرب سے لے کر۔ اب یہ کافر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے لے مشرق سے روزہ تمہیں بتا کے لگا، اگر جو کہتا ہے تو اگر تو اتنا سچا ہے تو اپنے رب سے مغرب سے دور کرے، یہ کہہ سکتا تھا تو کافر، لیکن وہ نہیں کہہ سکا۔ اور اگر ایسا کہہ دیتا تو اللہ جل جلالہ ایسا کر بھی دکھلا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکم کو جو سورج کا خلاف عادت مغرب سے ہٹ کر مغرب سے جو تمہیں بتا ہے، میرا رب ایسا کرتا دکھلائے، میرا رب ایسا کرتا دکھلائے گا۔ اگرچہ اس وقت نمرود ابن کنعان نے نہیں دیکھا، اس وقت کے لوگوں نے نہیں دیکھا، آج کے زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے نبی فرما پر چلے گئے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو وقت ہوگا قیامت کا، اور قیامت کے دن میرا رب جو ہے سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کرے گا۔ لوگ انتظار میں ہوں گے کہ سورج ظاہر ہو چکی، لیکن ابھی تک سورج طلوع ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا، نہ بادل ہے، نہ بجلی ہے، نہ بارش ہے، نہ بدسرات پر بکرا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں، لیکن اس کے باوجود سورج آخرکار ہو گیا سورج کو یہ طلوع نہیں ہو رہا، طلوع نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ جل جلالہ اسے مغرب سے طلوع کرے گا، مغرب سے طلوع کرے گا۔ اور یہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس وقت میں اپنے رب کے حضور توبہ کرے گا توبہ کا دروازہ بند، اگر کوئی شخص اپنے رب کا حضور بھی ملائے گا اس کا بھی ملانا بیکار، اگر کوئی شخص اس وقت میں اپنے رب کے بعد آواز لے کے کرے گا سب بیکار۔ اب تو جو ہے رب کا حکم ایک عظیم پوری کائنات پر برپا ہونے والا ہے، قائم ہونے والا ہے، اور جس کی ابتدا سورج کے مغرب سے طلوع سے ہو چکی، تو نمرود ابن کنعان تو یہ کام نہیں کر سکا کیونکہ وہ تو تھا ہی جھوٹا، وہ تو تھا ہی جھوٹا۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا خدا ہے تو لا کر دکھانا ذرا سورج کو مغرب سے، تو فَبِهِ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر حواس باختہ ہو گیا، حیران ہو گیا، خاموش ہو گیا، کوئی اس کے پاس جواب نہ تھا، کوئی اس کے پاس جواب نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظالم تھا اور اس نے ظلم کیا اپنی جان پر کفر کر کر، اس نے ظلم کیا اپنی جان پر شرک کر کر، تو شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، کہ جو ظلم عظیم کرے اس کے لیے مقدر میں ہدایت نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب پر، اس کی عقل پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، تالا لگا دیا کہ اب وہ کھل نہیں سکتا ہدایت کے ذریعے سے، کیونکہ اس کے مقدر میں گمراہی ہی تھی۔ تو یہ ظالم شخص اسی طرح اللہ کی اس پر پھٹکار کرے اور پوری دنیا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے لیے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا نمرود ابن کنعان عبرت کا نشان۔ اس وجہ سے جس کسی کو حکمرانی مل جائے، صدارت مل جائے، وزارت مل جائے، عہدہ مل جائے، یاد رکھو وہ عہدہ بڑا ہی حساس ہے، وہ وزارت بڑی حساس ہے، وہ صدارت بڑی حساس ہے، کہ اس کی ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں، کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم رکھنا، نظام کو قائم کرنا، اس طرح سے
ہو جائے، جو میرا دل چاہے میں کروں گا، تو یاد رکھے پوری دنیا کا شہنشاہ، پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس کے ایک ایک عمل کی اللہ رب العزت پکڑ کریں گے۔ جیسی اس نے حکمرانی کی، جیسا اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ رہا، جیسے اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ رہے، اللہ کی محبت کے ساتھ رہے، ایک ایک بھائی کا اسے اللہ میں ہاتھ جواب دینا پڑے گا۔ تو معمول نہیں ہے صداقت اختیار کرنا۔ یہ خاندان کا امیر، اس کا باپ، اس کی والدہ، خاندان کے بڑے، انہیں اپنے ماں کا جواب دینا پڑے گا، بیوی کا خاطر کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس کی دین کی فکر نہ کی، والدین کو اولاد کا جواب دینا پڑے گا، اگر ان کے دین کی فکر نہ کی، بھائی کو بہن کا جواب دینا پڑے گا، اگر اس نے اس کی دین کی فکر نہ کی، خاطر کو بیوی کا جواب دینا پڑے گا، اگر اس نے اس کی دین کی فکر نہ کی، تو ایک بادشاہ کس کا بھاگ سکتا ہے اپنی رعایا سے کہ وہ بغیر جواب دے اپنے رب کے حضور جو بھی جنت میں چلا جائے گا، اللہ کے ہاں اسے جواب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے کسی کو صدارت کا وزارت کوئی عہدہ مل جائے تو خوش نہ ہو کہ مجھے عہدہ مل جائے، بلکہ یہ سمجھے زندگی کا اصل غم اب شروع ہو گئے، زندگی کا اصل غم اب شروع ہو گئے کہ تجھ پر ایسی بھاری ذمہ داری آ پڑی ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی تجھے اب اپنے رب کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حکمرانی کی پوری جڑے 22 لاکھ مقابل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حکمرانی اسلام کی کہ رویا کرتے تھے، میرے ولایت کرتے تھے کہ اگر میرے حکمرانی کا حکمرانی کتا بھی پیسہ مار گیا نا تو مجھے اپنے رب کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ اتنا ڈر اور خوف تھا اس حکمران کے دل کے اندر کہ اپنے پشت پر جو ہے سارے سوالات کے طریقے تک پہنچا رہے، ایسا ڈر تھا انہیں اپنی رعایا کا، گلیوں میں رات کی تاریخوں میں رعایا جو ہے سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، اور آپ گلے میں چکر لگا رہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں، کسی کو کوئی غم تو نہیں۔ آج سے تو لوگوں کے دلوں میں چھوٹیں چل رہی ہے، آج معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آج معاشرے کے اندر بے دینی رائج ہو رہی ہے اور بے دینی پھیلتی جا رہی ہے، اور جو شیطانیت عروج پا رہی ہے، اور جو ہے اگر کوئی رعایت پر حکمرانی کرنے والا ہو جائے تو وہ یاد رکھے اسے اپنے رب کے حضور جو ہے جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو اس وجہ سے یاد رکھے اپنے رب کے حضور کو سے خراب نہ پڑے۔ تو جو بھی اگر کوئی صداقت کی خواہش رکھتا ہے، وزارت کی خواہش رکھتا ہے، پہلے وزارت کو سوچ لے کہ میں اس ذمہ داری کا اہل ہوں، آیا میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہوں، ادا کر سکتا ہوں۔ اگر وہ ادا کر سکتا ہے تو پھر اس ذمہ داری کا سنبھالے، اگر اور اس عہدے میں سنبھالے، اگر وہ اللہ رب العزت کے نظام کو دنیا میں قائم نہیں کر سکتا، جذبہ نہیں رکھتا، ایمانی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ پیچھے رہے، اپنے ذات کے اعمال جو اس سے جڑی ہوئی نیکیاں برائیاں ہیں انہیں کا اللہ کا حضور جواب دیتے تو یہ بہت بڑی بات بجائے کہ پوری سلطنت کا اللہ کے حضور کو سے جواب دینا پڑے، پوری رعایت کے مطابق اسے اپنے رب کے حضور جواب دینا پڑے۔ اس وجہ سے معمولی کام نہیں ہے صدارت صدر بن جانا، معمولی کام نہیں ہے وزیر بن جانا، معمولی کام نہیں ہے کوئی اور کسی عہدے پر مل جانا، بہت اہم کام ہے، حساس معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے فرعون پر نمرود بن کنعان کے دل پر مہر لگا، جب اس نے کفر کیا، جب اس نے شرک کیا، اور یہ تمام برباد ہوا، اور اللہ کے پیارے کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے، اس کی عظمت آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے۔ تو جو اللہ کے لیے اپنا تن سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چکھا دیتا ہے، اور جب اللہ کے مقابلے میں جو ہے ظالم بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کو کیا ہوگی کہ مسلم کے مسلم کافر بھی ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے۔ مجھے ایک کسی بچے کا کسی شخص کا نام نکلا دے، کسی کافر لوگوں میں سے، مشرک لوگوں میں سے، کہ
سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آخرت کی فکر عطا فرمائے.